بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے امریکہ کا سعودی عرب کی جانب بدلتا ہوا رویہ سعودی عرب کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ کشمیر میں 1.5 برس بعد 4G انٹرنیٹ کی بحالی۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں خصوصی دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے بہت سی بندشیں اب بھی عائد ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں 1.5 برس سے بھی زیادہ وقت کے بعد ہفتہ 6 فروری سے تیز سپیڈ والا 4G انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کی کاروباری انجمنوں، اداروں اور سرکردہ سیاسی شخصیات نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ عوام کا حق ہے اور بھارتی حکومت نے ایسا کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ جموں و کشمیر کی پوری عوام کو 1 برس سے بھی زیادہ عرصے سے تیز رفتار والے انٹرنیٹ سے محروم رکھا گیا، جس سے صحت، تعلیم، کاروبار سب کچھ متاثر ہوا۔ بھارت نے 5 اگست سن 2019 کو کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیارات کو ختم کرتے ہوئے خطے کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس پیش رفت سے کشمیریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکومت نے اس کے رد عمل اور مظاہروں سے بچنے کے لیے خطے کو لاک ڈاؤن کر کے سخت بندشیں عائد کر دی تھیں اور خطے کا باقی دنیا کے ساتھ مواصلاتی رابطہ بھی مکمل طور پر منقطع کر دیا تھا۔ ان اقدامات سے لاکھوں کشمیری نہ صرف بے روزگار ہو گئے بلکہ تعلیم اور صحت کا نظام بھی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بھارت نے ہند نواز سمیت تمام کشمیری رہنماؤں، سماجی کارکنان، دانشوروں، سرکردہ وکلاء اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو بھی قید کر دیا تھا، جس میں سے کچھ کو رہا کر دیا گیا ہے، تاہم اب بھی سینکڑوں افراد جیلوں میں ہیں۔ عدالتی چارہ جوئی اور عالمی دباؤ کے بعد حکومت نے کئی ماہ بعد سلسلہ وار فون سروسز اور پھر انٹرنیٹ بحال کرنا شروع کیا تھا، تاہم انٹرنیٹ سروسز برائے نام تھیں کیونکہ 2G کی سپیڈ سے تعلیم اور کاروباری سرگرمیاں مشکل سے چل رہی تھیں۔ 1 روز قبل ہی امریکہ کی نئی انتظامیہ نے کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے کہا تھا کہ انٹرنیٹ تک رسائی اور پرامن احتجاج عوام کا نہ صرف حق ہے بلکہ جمہوری قدروں کا اہم جز ہے، تاہم کشمیر میں ابھی بھی احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی متعدد ایسی پابندیاں عائد ہیں جس کی وجہ سے نقل و حرکت بھی محدود ہے۔ بھارتی حکومت مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی کا مقصد بھارت مخالف احتجاج اور علیحدگی پسندوں کی جانب سے حملوں کے خطرات کو روکنا ہے۔ یہ علیحدگی پسند کئی دہائیوں سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کا یہ بھی استدلال ہے کہ اس طرح کی پابندیاں کشمیری عوام کے بھارت کے ساتھ انضمام میں مددگار اور معاشی بہتری کا سبب ہوں گی۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کرتا آیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا۔ اگر بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو پاکستان 2 قدم آگے چلنے کو تیار ہے۔ خطہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دیرینہ متنازع مسئلہ ہے اور پاکستان بھارت کے ان متنازع اقدامات کی عالمی فورم پر مسلسل مذمت کرتا رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے عالمی عدالت کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اپنے اکثریتی فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت کا دائرہ کار 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں یعنی غزہ اور مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے تک پھیل گیا ہے۔ فلسطینیوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ اسرائیل نے اسے سیاسی فیصلہ قرار دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعہ کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور ان کی تلاش میں جانے والے ہیلی کاپٹرز کو ابھی تک محمد علی اور ساتھیوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ بائیڈن انتظامیہ نے یمنی محاذ پر سعودی عرب کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے بدلتے رویے کے بعد سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا؟
امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری جنگ میں سعودی عرب کو حاصل امریکی تعاون روکنے کا اعلان کیا ہے۔ 6 سالوں سے جاری اس تباہ کن جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس جنگ نے لاکھوں افراد کو فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی اہم تقریر میں صدر جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یمن میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سن 2014 میں یمن کی کمزور حکومت اور حوثی باغیوں کے مابین تنازع شروع ہوا۔ 1 سال بعد تنازع نے اس وقت شدید شکل اختیار کر لی جب سعودی عرب سمیت 8 عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے شروع کر دیے اور یہ حملے ہنوز جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں اور اپنے پیشرو صدر کے کچھ فیصلوں کو الٹ دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جرمنی سے امریکہ فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کو واپس لیا ہے۔ یہ فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے ہی جرمنی میں ہیں۔ صرف یہی نہیں، بائیڈن کے زیر قیادت امریکی حکومت سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اثر F-35 جنگی طیاروں کے معاہدے پر بھی پڑے گا۔ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو گائیڈڈ میزائلوں کی فروخت بھی روک رہا ہے۔ اس سے یمن کی جنگ تو متاثر ہوگی، لیکن جزیرۃ العرب میں القاعدہ کے خلاف جنگ پر اثر نہیں پڑے گا۔ دریں اثنا صدر بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکی حمایت روکنے کے بعد سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب نے بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری کے تحفظ اور اس کے خلاف خطرات سے نمٹنے میں تعاون کے عزم کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ہم یمن کے بحران کا حل تلاش کرنے اور وہاں انسانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کے لیے امریکی تعاون روکنے سے یہ خونی باب فوراً ختم نہیں ہوگا، لیکن امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے لیے یہ ایک مضبوط پیغام ضرور ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت بھی یمن جنگ سے نکلنے کے طریقوں کی تلاش میں ہے۔ بہرحال صدر جو بائیڈن کے لیے یمن میں امن کا قیام ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ انہوں نے نہ صرف یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے تعاون کو جاری رکھا، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدوں کو امریکی دفاعی صنعت کے لیے بھی اہم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے دور کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو بائیڈن کے حالیہ اعلان کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو اب نئی شکل دی جائے گی۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سعودی عرب کے بارے میں امریکی پالیسی میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اس کا سعودی عرب پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مابین تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں۔ توانائی اور سیکیورٹی کے شعبے میں دونوں کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ اگر امریکہ سعودی عرب کو دوست نہیں رکھتا ہے تو خلیج فارس کی سلامتی پر سوالات پیدا ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں جو بائیڈن کی آمد سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بائیڈن کا یمن کے متعلق موقف پہلے سے ہی واضح تھا۔ یمن کے متعلق سعودی عرب پر یقیناً دباؤ رہے گا۔ متحدہ عرب امارات نے خود کو اس جنگ سے پیچھے ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات پیچھے ہٹتا ہے تو یمن کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کی ہلاکت کا معاملہ سعودی عرب کو پریشان کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی حکومت کے ناقد خاشقجی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ میں خاشقجی کی موت کا معاملہ ایک بار پھر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے پر سعودی عرب کو ضرور گھیرے گی۔ امریکہ میں بہت سارے قانونی عمل شروع ہو سکتے ہیں اور اس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ اور اس سے متعلق قانونی پہلوؤں کو کس طرح حل کیا جائے گا، یہ سعودیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے کہ خاشقجی کی موت میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملوث تھے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مابین ایران کے جوہری معاہدے پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اوباما کے دور میں سعودی عرب نے بھی متفقہ طور پر ایران معاہدے کی حمایت کی تھی۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ یقینی طور پر ایران پر کچھ نیا دباؤ بنانے کی کوشش کرے گی۔ سعودی عرب چاہے گا کہ اس
معاملے میں اس کے کچھ مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ تاہم ایران نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو معاہدہ منسوخ کیا تھا اس پر دوبارہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ اور محصول کے عہدوں پر بائیڈن انتظامیہ کی تقریروں کو دیکھیں تو سارے جوہری مذاکرات اور معاہدوں پر عمل درآمد کرنے سے براہ راست منسلک رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کیا ہوتا ہے، یہ بات بھی سعودی عرب کے لیے بہت اہم ہوگی۔ سعودی عرب یقینی طور پر اپنے پڑوس میں شیعہ ممالک کو با اختیار نہیں دیکھنا چاہے گا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے نام پر ایک خالی چیک کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ٹیم نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دوبارہ طے کیے جائیں گے اور اس رشتے کے مرکز میں انسانی حقوق کو اہمیت حاصل ہوگی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد سے سعودی عرب میں بہت سی معاشرتی تبدیلیاں کیں، لیکن اظہار رائے کی آزادی پر اب بھی شدید پہرا ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ حکومت ٹرمپ جیسی دوستانہ نہیں ہوگی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں سعودی عرب میں بہت کچھ بدلا ہے۔ سعودی عرب اب اسرائیل کے قریب ہے۔ امریکہ میں نئی حکومت کی وجہ سے جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں وہ سعودیوں کے لیے ایک چیلنج اور ایک موقع دونوں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کس طرح اپنے کارڈ کھیلتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔